تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا حقیقی معبود ہے۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسول آئے اور آخری نبی ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جیسے تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور انبیاء اور رسول کی اطاعت کرو، وہی مشن ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور آپ نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اگر تم اس کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ گے، اس کی گواہی دو گے، تو پھر تم اس دنیا کے عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، مالک بن جاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر جنہوں نے عمل کیا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا پرچم لہرا دیا اور اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی تعلیمات کی پختگی کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اے لوگوں سب سے بہترین بات اگر کوئی اس روئے زمین پر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ جس پر چل کر ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہ راستہ اور وہ طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا راستہ اور طریقہ ہے۔ آپ اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ لوگوں دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے تھے یہ خود ساختہ اعمال جو کہ دین کے نام پر نکالا گیا ہے، فرماتے یہ محدثہ ہے، یعنی نئی بات ہے۔ اور پھر فرماتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر طرح کی نئی بات جو دین میں نکالی گئی ہے، جو شریعت میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور پھر گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے اور ہر ایسے اعمال و افعال سے محفوظ رکھے جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کی تلاوت کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کا ذکر کیا کہ وہ یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ آسمان و زمین میں بادشاہت اللہ کی ہے۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ ساری خلق اس کی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے باہر ہو۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیتا ہے۔
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے عطا کر دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا، یا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا، ان کو بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد سے محروم کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ علم والا قدرت والا ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی وہ یہ کہ جو اولاد ہمارے ہاں ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کسی کو مرد بچے ہی ہو جاتے ہیں، عورت بچیاں نہیں ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ عورت بچیاں ہی عطا فرما دیتا ہے، مرد بچے نہیں ہوتے. اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دونوں عنایت فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ 3 قسمیں بیان کرنے کے بعد چوتھے کو بھی نہیں بھولا، اس کا بھی ذکر کیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. لہذا جس کو کچھ نہیں ہے، اولاد ہے نہیں، وہ یہ جان لیں کہ اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ کے علم میں وہ بھی ہیں، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، کون سی خیر و بھلائی ہے اولاد کے نہ ملنے میں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. انہ علیم قدیر، یقیناً وہ علم والا ہے. یعنی وہ جس کو جو اولاد عطا فرما رہا ہے، مرد بچے ہوں کہ عورت بچیاں، یا دونوں ہوں یا کچھ نہ ہو، وہ علم رکھنے والا ہے اور قدیر قدرت رکھنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کسی کو اولاد نہیں ہوئی تو کوئی اور دے سکتا ہے. ساری بادشاہت اس کی ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے. اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی کو روک دے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. عزیز ساتھیوں، آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پرورش اور جنت، یا بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کی بشارت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ باتیں. آئیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں جس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی اپنے گھر میں حفاظت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں اس کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، بڑی ہو جائیں. جاء یوم القیامت انا وہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے. اللہ کے رسول نے وضم اصابعہ، اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح ملایا، کہا جیسے یہ دونوں قریب قریب ہے نا، ایسے میں اور 2 بچیوں کو پالنے والا ساتھ ساتھ ہوں گے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کی پرورش کرنے والے کو یہ بشارت دی ہے کہ روز قیامت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اسی طرح بعض روایتوں میں 2 بچیوں کے ساتھ 2 بہنوں کو بھی تذکرہ ملتا ہے. اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کی وہ پرورش کرتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے گھر میں بہنیں ہیں، ان کا خیال کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی بشارت اسے بھی دی. بلکہ بعض اہل علم نے اس سے بڑھ کر بھی بیان کی. کوئی بھی اس کی خالائیں ہونے دیجئے، اس کی پھوپھیاں ہونے دیجئے، یا اور اپنی بیوی کی بہنیں ہیں، الغرض یہ کہ جو بھی بچیاں اس طرح رشتہ داروں میں ہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، جن کی بھی پرورش آپ کریں گے اس طرح یہاں تک وہ بڑی ہو جائیں، تو آپ کے لیے یہ بشارت ملے گی. قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملے گا. اور یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو دی
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث کیے گئے وہ قوم کا حال یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کی پیدائش پر بدعت جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کافروں اور مشرکوں کو اس بات کی خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور مارے غصے کے وہ اپنے آپ کو ندامت محسوس کرتے ہوئے گھر سے بھاگ جایا کرتا تھا اور یوں خیال کرتا تھا کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ قوم سے چھپتا تھا، جو خبر اس کو دی گئی اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی اس کی وجہ سے قوم سے منہ چھپاتا ہوا بھاگتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس کا خیال یہ تھا کہ اب کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے، اور ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کرام میں سے بعض نے ذکر کیا، انہوں نے اپنے معصوم بچیوں کو زندہ ہی گڑھا کھود کر گاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں اگر اس کو بیٹی کی بشارت دی گئی تو منہ چھپا رہا ہے، منہ کالا پڑ گیا ہے، مارے غصے کے اپنی قوم سے چھپ رہا ہے اور بڑی شرمندگی اور ندامت میں پڑا ہوا یوں خیال کر رہا ہے کیا کرے، اس بچی کو پالے یا اس کو مٹی میں دفنا دے۔ اللہ نے فرمایا الا ساء ما يحكمون، خبردار رہو، دیکھو تو اس کا کیسا فیصلہ ہے، کتنا برا فیصلہ ہے جو کرنے جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ نے کیا کہا، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، کہ لڑکے ہو کہ لڑکیاں ہوں، یہ سب اللہ تعالی نے دیا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے بچیاں بچیاں، جس کو چاہتا ہے بچے بچے، جس کو چاہتا ہے دونوں، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ اگر کوئی آدمی بچی کی پیدائش پر اس طرح کی شکل بناتا ہے، ناپسند کرتا ہے، بیوی کو کوستا ہے، تو یاد رکھ لے کہ مومنانہ شان نہیں اس کے اندر، وہ تو مشرکانہ اور کافرانہ طور طریقہ اپنا رہا ہے۔ بھلا بیوی کی کیا مجال ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی دے دے؟ آخر ایک بیوی آپ کے گھر پر آئی، آپ اس سے نکاح کیے اور اس کے بعد اس کے گھر بچہ بچی جو بھی پیدا ہوئی، اب اندازہ لگائیں آپ بچہ یا بچی پیدا کرنے میں اس کا کیا ہاتھ ہے؟ اگر آپ اس کے شوہر ہیں، اگر طاقت ہے اس کے اندر بچہ پیدا کر دے تو تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے تھی، بچہ بننے کے لیے کوشش کر لیے ہوتے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ کسی کے بس میں نہیں، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی بیویوں کو اس بات پر کوسنا کہ اس کے گھر بچیاں ہی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے گود میں، اور بعض لوگ طلاق دے دیتے، اب بچی ہوئی تو میں چھوڑ دوں گا، یہ کافرانہ شان و شوکت والی بات ہے، مومنانہ عادتیں نہیں ہیں، یہ اچھے اخلاق کے مومن اور مسلمان کی عادت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی اس دور میں کافر کو بشارت دی جاتی دیکھ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں کہتا تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا تھا، اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دے رہا ہے اور وہی بیٹی گھر میں پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ نے کہا ظل وجہہ مسودہ، چہرہ کالا پڑ جاتا، وہو قزیم، مارے غم کے بھر جاتا۔ تو یہ عادتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بیان کی۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ دیکھیے۔
آپ نے فرمایا، جیسے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکرہوا البنات، اے لوگوں اگر گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو تم انہیں ناپسند نہ کرو، تمہیں بیٹیوں کی پیدائش پر کراہیت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ، کیونکہ وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو بہت قیمتی قرار دیا، الغالیات اور المونسات قرار دیا، پیار کرنے والیاں۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اب اندازہ لگائیں اپنے گھروں کے اندر ہم اس ماحول کو دیکھ سکتے ہیں، لڑکا بھی ابا کہتا ہے، لڑکی بھی ابا کہتی ہے، اماں کہتی ہے، لیکن دونوں کے کہنے میں آپ غور کریں گے تو فرق محسوس ہوگا۔ جس اپنائیت سے اور جس محبت سے ایک بیٹی اپنے باپ اور ماں کو بلاتی ہے، آپ دیکھیں گے اس محبت اس اپنائیت سے بچہ نہیں بلاتا۔ اس کی طبیعت، اس کا مزاج اللہ نے الگ رکھا ہے، اور اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو اللہ نے الگ رکھا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے کہ لا تکرہوا البنات، بچیوں کی پیدائش پر تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، کراہیت نہیں ہونی چاہیے، تم ان کی پیدائش کو ناپسند نہ کرو۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ، وہ تو پیار کرنے والیاں ہیں، وہ تو بڑی قیمتی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یہ نیک اولاد جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے میرے ساتھیوں، خواہ وہ بیٹا ہو کہ بیٹی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر بچوں کو بھیجا، وہ پیدا ہوئے تو ہم ان کو دیندار بنائیں۔ وہ بیٹا ہو کہ بیٹی، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اور معاشرے کے اندر عموماً لوگوں کو بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی، بڑی چاہت ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بیٹیاں بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، عام طور پر ہوتا کیا ہے، بچیوں کی پیدائش آزمائش ہو جاتی ہے آدمی کی۔ ایک آدمی جانتا ہے ہمیں ان کی پرورش کرنی ہے، پرورش کرنے کے بعد ان کی شادی کے لیے، نکاح کے لیے جمع کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، کسی اور کے حوالے کر دینا ہے۔ بچہ ہے، گھر میں رہے گا، کمائے گا، لائے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ایسی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، آزمائش کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، کسی کو مال و دولت سے نواز کر، کسی کو آل اولاد سے نواز کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو صحت مند جسم دے کر، کسی کو بڑا خاندان دے کر اللہ آزماتا ہے، اور کسی کو یہ چیزیں لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، اگر کسی کے گھر بیٹیاں ہو گئیں اور اس کے ذریعے اس کی آزمائش ہو گئی، دل ایک الگ چیز ہے، وہاں تک ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اگر دل میں کوئی باتیں آئی اور وہ صبر کیا کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کا فضل و کرم ہے، اپنے بچیوں سے پیار کر رہا ہے، ان کا خیال کر رہا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر رہا ہے، جو کچھ اللہ نے میسر کیا ہے وہ کھلا پلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بشارت دی، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، اے بچیوں والو تم ڈرو مت، اگر تمہارے گھر بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تم نے جتنا تمہارے بس میں گئے اپنی وسعت کے مطابق اپنے بچیوں کا خیال کیا، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، روز قیامت یہ بچیاں تمہارے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ یوں مان لے کہ ایک شخص حکم ہو گیا ہے جہنم میں لے جاؤ، چلا جا رہا ہے،
سامنے بیٹیاں آ گئی. اللہ یہ تو میرا باپ ہے, اس نے تو میری پرورش کی ہے. اللہ تو نے تو اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے, والدین کے لیے آڑ گئیں. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما. اللہ تو علم والا ہے, جانتا ہے, اسے جنت میں داخل فرما دے. بالکل صحیح حدیث ہے. تو اس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے. اس طرح ہم کو اور آپ کو چاہیے عزیز ساتھیوں, لڑکیوں کے سلسلے میں ذرا بھی جو ہے کبیدہ خاطر نہ ہو, دل میں رنج نہ لائے. کیسے محبت کریں گے آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کوئی ایک مجلس تھی, اس کا بیٹا آیا. توجہ دیجئے اس بات پر, اگر یہ بیماری ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تو اس کو نکال پھینکیں. آدمی بیٹھا ہے, اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو پکڑ کر بوسہ لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. ایک مجلس ہے, اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں, ایک صحابی ہیں. آیا بیٹا, آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس کو بوسہ لیا اور اپنے گود میں بٹھایا. تھوڑی دیر میں اسی مجلس میں بیٹی بھی بھاگتی ہوئی اس کی آ گئی اور اس نے بیٹی کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا, بوسہ نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فما عدلت بینہما, اے فلاں تو نے اپنے دونوں بچوں کے درمیان عدل نہیں کیا. بیٹا آیا تو تو نے اس کو بوسہ لیا اور اپنی گود میں بٹھایا, اور بیٹی آئی تو تو نے ویسے ہی بٹھا لی, بوسہ کیوں نہیں دیا اس کو؟ دیکھیں اتنا خیال اسلام نے کیا ہے. جیسے بچوں سے محبت ہے ویسی ہی بیٹیوں سے محبت ہونی چاہیے. بچوں اور بچیوں میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, الا یہ کہ جو اسلام نے تفریق کی ہے. جیسے گواہی کے وقت عورتوں کے مسائل ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وراثت میں ان کے مسائل ہیں, الگ ہے. باقی آپ ایک باپ اور ماں ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے لیے کچھ اور بچیوں کے لیے کچھ اور. ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, بچوں کے لیے چاکلیٹ باپ لا کے دے دیتا ہے, یا اس کو خاص طور پر سائیکل دلا دیا, یا اور کوئی کھیلنے کی چیزیں دلا دیا. بچہ ہے اور بچی کے لیے کچھ بھی نہیں, غلط بات ہے. بچی کا بھی خیال کرنا ہے, اس کو بھی دینا ہے. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے لیے جو طریقہ بتایا تو مبنی بر انصاف بتایا. اگر اپنے بیٹے کو آپ بوسہ لیتے ہیں اور بچی کو بوسہ نہیں لیتے ہیں تو آپ انصاف نہیں کرتے, انصاف کرنا ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان لہ ثلاث بنات, جس کو 3 بیٹیاں ہیں, فصبر علیہن, اب 3 بیٹیوں کی پرورش پر اس نے صبر و ضبط سے کام لیا, اللہ نے جو کچھ دیا ہے ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیا. فاطعمہن, ان کو کھلایا اپنی حیثیت کے مطابق. وسقاہن, ان کو پلایا اپنی حیثیت کے مطابق. وکساہن من جدتہ, اور ان کو پہنایا اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. عید بقرعید کے کپڑے ہو سکتے ہیں, خوشی کے مواقع پر کپڑے ہو سکتے ہیں, ٹھنڈی گرمی کے کپڑے ہو سکتے ہیں, اور ضروریات زندگی بہت ساری ہیں جو ان کو ضرورت تھی. آپ نے من جدتہ ہی آیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے کھلایا پلایا, کپڑے پہنایا. کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ, اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے. یہ بیٹیاں ہماری جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اس نیت سے اور اس آرزو سے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کریں کہ جہاں ہمارے لیے خوشی کی چیز ہے دنیا میں, وہیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے قیامت کے دن ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور جہنم سے بچا لے گا.
ایک حدیث یاد آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون جو مسکینہ فقیرہ تھی میرے گھر پر آ کر دستک دیتی، میں نے دیکھا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، کچھ مانگتی ہے، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، ایک اس نے اپنے بیٹی کو دے دیا، ایک دوسری بیٹی کو دے دیا، 2 کھجوریں دے دی، اور تیسری کھجور توڑ کر کھانا ہی چاہتی تھی کہ پھر سے وہ بچیاں اس کے منہ کو تکنے لگی۔ اس نے کیا کیا، وہ کھجور کو 2 حصے میں توڑ کر دونوں بیٹیوں کو دے دیا، خود نہ کھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس خاتون کی عادت دیکھ کر اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر بہت تعجب میں پڑ گئی۔ جب اللہ کے رسول آئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آج ایسا ایسا واقعہ پیش آئے۔ آپ نے کہا اے عائشہ وہ دونوں لڑکیاں اس کے لیے جنت کا باعث، اسے جنت میں پہنچا دی، یا آپ نے فرمایا جہنم سے رکاوٹ کا سبب بن گئی۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول نے بچیوں کی وجہ سے جنت کی بشارت دے دی اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتا او صحبهما الا ادخلتاه الجنہ، کوئی بھی آدمی جس کو 2 بیٹیاں ہو جائیں وہ ان دونوں کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرے، جیسے بتایا گیا دیکھ ریکھ کرے، الا مگر یہ ادخلتاه الجنہ، یہ اس کو یعنی اپنے باپ کو جنت میں پہنچا دیں گی۔ ابھی تک یہ تھا کہ جہنم سے اوٹ آڑ حجاب بچاؤ کا ذریعہ بنے گی، یہاں کیا ہے ادخلتاه الجنہ، 2 بیٹیاں ہیں ان کی پرورش کیا تو یہ دونوں اس کو جنت میں پہنچا دیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کچھ اس طرح ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان له 3 بنات فصبر على آبائهن وضرائهن وسرائهن، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دیں اور وہ ان بچیوں کی شدت پر صبر کیا، کبھی تکلیف کا زمانہ بھی آ جاتا ہے، وضرائهن کا معنی وہ بیمار ہوتی ہیں، ان پر ان کی دوا علاج کے لیے صبر کیا، وسرائهن ان کی خوشی پر خوش ہوا، ادخلہ اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہن، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا جو اس نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہے، اس کے فضل و کرم سے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو اس نے معاملہ کیا ہے اچھا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خوش ہو کر اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 کے بجائے 2 ہوں تو؟ آپ نے فرمایا 2 پر بھی یہی بشارت ہے۔ کہنے لگا اگر 1 ہو؟ آپ نے کہا او واحدۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر 1 ہی لڑکی ہو تو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر 1 بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث۔ تو دیکھا آپ نے میرے ساتھیوں، تو لڑکیوں کی پرورش اور اس پر جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کی بشارت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اور لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی تفریق نہ کریں، سب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا وہ صبر کریں، وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے تو راضی ہو جائیں، جو کوشش کی جا سکتی ہے میڈیکلی طور پر دوائیں کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں اللہ پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور